بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور یہاں پہاڑ کے بیچ یہ جو چٹان ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ یہ چٹان کٹی ہوئی ہے، اور پانی یہاں پر موجود ہے جیسے کوئی چھوٹا سا سوئمنگ پول ہو۔ ساحل پر موجود یہ پہاڑ اپنی منفرد ساخت، رنگوں اور خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش رکھتے ہیں۔ یہ قدرتی منظر نہایت پرسکون اور دل فریب ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان غروب آفتاب کا منظر ایسا لگتا ہے جیسے کسی پینٹنگ کو حقیقت کا روپ دیا گیا ہو۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی منفرد ہے، یہاں پر مختلف رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں صحرا بھی ہے، پہاڑ بھی، اور مینگرووز کے جنگلات بھی۔ یہ ایک منفرد مقام ہے جہاں پر سنگ مرمر کے پہاڑ ہے، اور جس طرح یہ پہاڑ کٹا ہوا ہے اور اس کٹائی میں سمندر کا پانی داخل ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی رنگ ہے۔ اس ویلاگ میں یہاں کا نظارہ کروائیں گے، چلیے ہمارے ساتھ۔ بلوچستان میں ہر موسم کے علیحدہ رنگ ہے۔ یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں سمندر، پہاڑ اور صحرا ایک ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ RCT شاہراہ پر ہب چوکی سے چند کلومیٹر کے بعد بلوچستان کے خوبصورت ساحل گڈانی کے لیے راستہ جدا ہوتا ہے۔ گڈانی روڈ بھی چند کلومیٹر کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک سڑک گڈانی کے ساحل کی طرف جاتی ہے اور دوسری سڑک شپ بریکنگ یارڈ کی طرف مڑ جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ گڈانی کے نام سے معروف ساحل کا رخ کرتے ہیں، لیکن شپ بریکنگ یارڈ کے پاس بھی ایک پکنک پوائنٹ ہے جو فکارہ بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گڈانی کے زیرو پوائنٹ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بریکنگ یارڈ کے مقام پر پختہ سڑک سے اترنے کے بعد راستے کا کچھ حصہ کچا بھی ہے، جس کے اختتام پر ساحل کے کنارے خوبصورت پہاڑ سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہاڑ کی بلندی سے سمندر کا نظارہ نہایت دل فریب ہے۔ اس مقام پر سمندر کا پانی سورج کی روشنی کی وجہ سے نیلے اور ہرے رنگ میں نظر آتا ہے۔ موسم سرما میں سمندر مدھم پڑ جاتا ہے۔ اس کی جو لہریں ہیں وہ مدھم رہتی ہے، زیادہ اونچائی میں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑ کے پاس جو اس کی لہریں ٹکرا رہی ہے، اس کا شور کچھ زیادہ سنائی نہیں دے رہا، لیکن موسم گرما میں یہاں بلند ترین لہریں لگتی ہے۔ فکارہ بیچ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ایک ایسے کنارے پر واقع ہے جہاں سے شمالاً جنوباً اچھا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہاڑ کی بلندی سے گڈانی کے ساحل پر موجود پہاڑ واضح دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف جہاں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس طرف اگر آپ موڑیں گے تو یہاں 3 کجی بیچ، پھر آگے مبارک ویلیج، اور مبارک ویلیج کے پاس یہ جو سنہرا بیچ ہے، وہاں سے کراچی کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس دونوں طرف آپ سفر کر سکتے ہیں، گڈانی سومیانی کی طرف بھی اور دوسری طرف یعنی مبارک ویلیج کراچی کی طرف بھی۔ فکارہ بیچ کے پہاڑ جس طرح خوبصورت ہے، یہ اتنے ہی ہیبت ناک بھی ہے۔ یہاں موجود چٹانیں یوں محسوس ہوتی ہیں جیسے گرنے والی ہوں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ زیادہ تر لوگ سمندر کا نظارہ موسم گرما میں کرتے ہیں۔ یہاں بہت زیادہ بلند لہریں لگتی ہیں، ایک خوفناک منظر ہوتا ہے اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن موسم سرما میں جب پانی اتر جائے تو بہت زیادہ خوبصورتی نظر آتی ہے، خاص طور پر وہ ساحل جہاں پر پہاڑ ہو، تو پہاڑوں کی کٹائی موسم سرما میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقام پر سنگ مرمر اور سنگ سرخ کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہاڑ کے نیچے یہ چٹان دیکھیے، کس طرح یہ پہاڑ کٹا ہوا ہے اور پانی مسلسل یہیں پر داخل ہو رہا ہے۔ فکارہ بیچ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مقام پر موسم گرما میں فوارے پھوٹتے ہیں۔ دراصل جب سمندر کی بلند لہریں پہاڑ سے ٹکراتی ہے اور پانی یہاں موجود غاروں میں داخل ہوتا ہے تو مختلف اطراف میں فواروں کی طرح گرتے ہوئے نظر آتا ہے۔
یہ پوائنٹ مچھلی کے شکار کے شوقین افراد کے لیے بھی پرکشش ہے، چونکہ یہاں پانی گہرائی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر مختلف حصوں میں کنارے کے شکاری شکار کے انتظار میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ چاچا یہ کیا ہے؟ یہ میا ہے، اور میا؟ یہ کانٹا ہے، اس کانٹے میں میا لگا رہے ہیں۔ ابھی کوئی شکار ہاتھ لگا ہے نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں آیا۔ تو کیا امید رکھتے ہیں؟ پانی بھی ٹھہرا ہوا ہے، شکار ہاتھ لگ سکتا ہے؟ پانی ٹھہرا ہوا ہے، ٹھہرے پانی میں مچھلی ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جو چٹانیں ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، وہاں پر بھی مچھلی کی افزائش بہتر ہوتی ہے۔ اب یہ کانٹا یہاں ڈالیں گے اس پانی میں۔ فکارا بیچ کے اطراف میں گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کے پلاٹ بھی واقع ہے، جہاں کچھ عرصہ قبل تک دیو ہیکل جہاز دکھائی دیتے تھے۔ یہاں تحت نگاہ وہ پلاٹ دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ اس موقع پر خالی ہے۔ ایک وقت میں یہاں پر کارگو شپ نظر آتے تھے جو کٹنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ دنیا بھر سے وہ جہاز جو ایکسپائر ہو جاتے تھے اور پھر اسکرپ میں کٹنے کے لیے یہاں آتے تھے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی صنعت یہاں پر واقع تھی۔ بعد میں انڈیا اور بنگلہ دیش نے بھی اس صنعت میں ترقی کی، لیکن معلوم نہیں کہ اس موقع پر یہاں جہاز کیوں موجود نہیں ہے۔ آیا پاکستان میں یہ صنعت زوال کا شکار ہے یا پھر کوئی اور مسائل درپیش ہے، اس بارے میں معلومات میسر نہیں۔ سمندر کا یہ کنارہ خوبصورت ضرور ہے، لیکن یہاں سیاحوں کے لیے سہولیات نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں کا رخ کرتے ہیں تو ضرورت کی اشیاء ساتھ لائیں۔ فکارا بیچ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سیاحوں کی کمی کی وجہ سے گندگی بھی نہیں ہے۔ موسم سرما میں سمندر میں طغیانی نہ ہونے کی وجہ سے سمندر پرسکون نظر آتا ہے۔ ایسے میں جب اچھی چائے مل جائے تو سفر کی تکان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں آنے والے سیاح اکثر ان پہاڑوں کی خوبصورتی کو کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی قدرت سے محبت کرتے ہیں تو گڈانی کا یہ علاقہ سیاحت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔